السلام علیکم۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کی آخری قسط پیش خدمت ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر شعیب سے کہا، میں نوجوانی کی عمر سے آپ کی داسی بن کر رہنا چاہتی تھی، مگر وقت کا بے رحم ہاتھ 2 مرتبہ میرے اور آپ کے درمیان خلیج کی طرح حائل ہو گیا۔ اب میں اپنے من کی مراد پانا چاہتی ہوں۔ بولے، ہر بات اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، اب میرے پاس شادی کا وقت کہاں رہا؟ میں نے منت کرنے کے انداز سے کہا، مجھے اپنی چھاؤں میں بیٹھنے کی اجازت دے دیجیے۔ خود کو مزید آزمائش میں مت ڈالو، وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے تو آپ لاہور سے میری واپسی کے بے چینی سے منتظر تھے، کیا اب میں آپ کے قابل نہیں رہی؟ تب کی بات اور ہے زریں، تب میں اتنا بیمار نہیں تھا۔ آپ بیمار بھی تو میری وجہ سے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے۔ آپ کی شریک سفر بن کر میں آپ کی بہتر خدمت کر سکوں گی۔ پلیز انکار مت کیجیے، راحیل کو بھی باپ کی ضرورت ہے۔ وہ بولے، ایک بار پھر سوچ لو۔ میں سوچ چکی ہوں، اور یہ صرف میری نہیں بھیا کی بھی خواہش ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ ہار گئے۔ بہت سادگی سے ڈاکٹر شعیب اور میں جیون کے بندھن میں بندھ گئے۔ میری شادی کے بعد بھیا میری طرف سے بالکل مطمئن ہو گئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے وہیں ایک ہسپتال میں ملازمت اختیار کر لی۔ شرجیل کی پیدائش کے بعد میں ایک مکمل خانہ دار عورت بن گئی۔ ڈاکٹر شعیب شرجیل کو ہی نہیں، راحیل کو بھی سگی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ ان سے شادی کے بعد مجھے پتہ چلا مطمئن اور مسرور ہونا کسے کہتے ہیں۔ ان سے میری رفاقت کا عرصہ 3 سال کا رہا۔ ان کے انتقال کی خبر بھیا کو پاکستان کھینچ لائی۔ ڈاکٹر شعیب نے اپنی حیدرآباد والی اور کراچی والی کوٹھیاں راحیل اور شرجیل کے نام کر دی تھیں، ہسپتال اور کلینک بھیا کے نام۔ بھیا نے ڈاکٹر شعیب کے وراثت کے معاملات تیزی سے نمٹائے، کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ انگلستان لے جانا چاہتے تھے۔ علی ضیاء نے مجھے لاہور میں جو فلیٹ لے کر دیا تھا، اسے بھی فروخت کر دیا۔ راحیل کی دادی اپنے پوتے سے جدا ہونے کو آمادہ نہ تھیں۔ بھیا نے انہیں بہت مشکل سے قائل کیا کہ زریں بچوں کی ذمہ داریوں سے اکیلے نہیں نمٹ سکتی۔ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے پوتے سے تعلق برقرار رہے گا۔ ہم حسب سہولت اسے آپ سے ملانے کے لیے لایا کریں گے۔ ہماری روانگی کے وقت وہ الوداع کہنے ایئرپورٹ پر موجود تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ مجھے ان کے جذبات کا احساس تھا، لیکن میرے پاس بھیا کے ساتھ جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انگلستان پہنچ کر ہماری زندگی ایک مخصوص ڈگر پر رواں دواں ہو گئی۔ بھیا اپنی جاب میں مصروف ہو گئے، بچوں کو میں نے اسکول میں داخل کروا دیا اور خود گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایک نئی سرزمین پر بالآخر میں پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ راحیل کی دادی اپنے پوتے کو باقاعدگی سے فون کرتیں، خط لکھتیں۔ انہیں راحیل سے بے لوث محبت تھی، جس کا ثبوت یہ تھا کہ انہوں نے راحیل کو اپنی تمام املاک کا وارث قرار دیا تھا۔ قانونی کارروائی کرنے کے بعد کاغذات کی ایک کاپی ہمیں بھی بھیج دی تھی۔ ہمیں یہاں رہتے کئی سال گزر چکے تھے۔ راحیل اب 15-16 سال کا ایک نوجوان تھا، اور شرجیل 11-12 برس کا لڑکا۔ میرا سارا دن گھر اور بچوں کے کام کرتے گزر جاتا تھا۔ ایک دن زینہ اترتے ہوئے میرا پاؤں مڑا۔ توازن خراب ہونے سے میں گری تو دائیں پنڈلی میں فریکچر ہو گیا۔ ڈاکٹر نے 2 ماہ کمپلیٹ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ ہماری پڑوسن مسز الفریڈ میری طبیعت پوچھنے آئیں اور بتایا کہ وہ اپنی کوٹھی فروخت کر کے لندن منتقل ہو رہی ہیں۔ ان کے مطابق یہ کوٹھی کسی مسلمان فیملی نے خرید لی تھی۔ جلد ہی اس کوٹھی میں چہل پہل نظر آنے لگی۔ پہلے کچھ لوگوں نے آ کر صفائی ستھرائی کی، پھر رنگ روغن کا کام ہوا، پھر باغیچے میں پیشہ ور مالی کام کرنے لگے۔ میرے بچے کھڑکیوں سے ان کے باغیچے میں تاک جھانک کرتے اور مجھے کہتے، نئے پڑوسی خاصے امیر کبیر ہیں۔ ایک روز اسکول سے واپسی پر راحیل اور شرجیل بہت خوش آئے۔ کہنے لگے، آپ کو پتہ ہے، ہمارے نئے ہمسایوں کا ملازم اردو اسپیکنگ ہے۔ اس نے ہم سے کافی دیر باتیں کیں۔ پوچھ رہا تھا، تم دونوں بھائی اس والے گھر میں رہتے ہو نا؟ اس نے ہمیں کہا کہ ہماری مالکن بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں، ہمارے گھر ضرور آنا۔ موم،
میں اور شجی ان کے گھر ہو آئیں؟ میں نے کہا وہاں تمہاری عمر کا کوئی بچہ نہیں، جا کر کیا کرو گے؟ لیکن بچوں نے اتنا اصرار کیا کہ میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ دونوں خوب بن ٹھن کر پڑوس میں چلے گئے اور 2 گھنٹے کے بعد لوٹے۔ کہنے لگے انہوں نے تو ہماری بہت خاطر مدارت کی، ہمیں گلے سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی رہیں۔ میں نے پوچھا صورت شکل کی کیسی ہیں؟ بولے ہم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ پردہ کرتی ہیں۔ ہمسائی نے بچوں کو چلتے وقت کئی تحفے دیے تھے اور دوبارہ کل آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ اگلے روز بچوں نے دوبارہ جانے کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا روز روز کسی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ ضد کر کے چلے ہی گئے۔ بہت جلد میرے بچے ہمسائی کے ہاں بہت زیادہ جانا شروع ہو گئے۔ میں تو ٹانگ پر پلستر کی وجہ سے ابھی ان سے سلام دعا بھی نہ کر پائی تھی۔ پھر ہمسائی نے عید کے موقع پر بہت ہی مہنگے مہنگے تحفے بھیج دیے۔ میں نے پریشان ہو کر بھیا سے کہا یہ بڑی بھی کیا غضب کر رہی ہیں، بوجھ پر بوجھ ڈال رہی ہیں۔ بھیا بولے رئیس لوگوں کے لیے ایسے تحفے بھیجنا معمولی سی بات ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو تم بھی کوئی تحفہ لے جانا۔ میں نے کہا آپ کم سے کم عید کی مبارکباد دینے کے بہانے ان کا شکریہ ادا کر آئیں۔ میرے کہنے پر وہ بادل ناخواستہ پڑوسن کے ہاں چلے گئے، پر بہت دیر میں واپس آئے۔ میں نے کہا میں تو سمجھی تھی بس عید کی مبارکباد دے کر واپس آ جائیں گے، آپ نے تو خاصی دیر لگا دی۔ ملاقات کیسی رہی؟ بس ٹھیک ہی تھی۔ کچھ معلوم کیا کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ نہیں، مجھے یہ سب معلوم کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ تو پھر اتنی دیر کیا کرتے رہے؟ بس ادھر ادھر کی باتیں۔ اور بچوں تم لوگ کیا کرتے رہے؟ راہیل بولا موم میرے پاس دادی کا فون آ گیا تھا، میں فون سننے کے لیے باہر چلا گیا، پھر یہاں آ گیا۔ اور تم شرجیل؟ اس نے بھیا کی طرف دیکھ کر کہا میں ان کے ملازم سے باتیں کرتا رہا اور دوسروں کی باتیں سنتا رہا۔ بھیا نے چونک کر اسے دیکھا تو بولا موم میں تھکا ہوا ہوں، کمرے میں جا رہا ہوں۔ میں نے بھیا سے پوچھا کیا وہاں کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ شجی کچھ پریشان سا لگ رہا ہے۔ بھیا بولے خاص بات تو کوئی نہیں ہوئی، تھکا ہوا ہی ہوگا۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ بچوں کے تیور کچھ بدلے بدلے سے تھے۔ اپنے اپنے باپ کے بارے میں وہ انگنت سوال تو پہلے بھی کرتے تھے، اب اپنے ددیال اور ننیال کے بارے میں کچھ زیادہ ہی پوچھنے لگے۔ میں نے بچوں کو بتایا تھا کہ میری پہلی شادی راہیل کے والد سے ہوئی، جو ایک افسر ہونے کے علاوہ شوقیہ ٹی وی آرٹسٹ تھے۔ دوسری شادی ڈاکٹر شعیب احمد سے ہوئی۔ ایک دن شرجیل نے مجھ سے پوچھا آپ کے ممی اور ڈیڈی اکٹھے فوت ہوئے تھے یا الگ الگ؟ میں نے کہا یہ خیال کیوں کر آیا تمہیں؟ کہنے لگا ایسے ہی۔ میں نے کہا وہ دونوں ایک ہی حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شکوک و شبہات تھے۔ اتفاق سے اسی شام میری نظر ہمسائی کے باغ میں پڑی۔ شرجیل کھڑا ان کے نوکر سے باتیں کر رہا تھا۔ ابھی تک مجھے اپنی پڑوسن سے ملاقات کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے فوری طور پر ان سے ملنے کا ارادہ کیا۔ میں تیار ہو کر ہمسائے میں جا پہنچی۔ گھنٹی بجانے پر ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا اور مجھے انتہائی آراستہ بیٹھک میں لے جا بٹھایا۔ ہماری ہمسائی برقع پہنے ہوئے آئیں۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر سائڈ ٹیبل سے ایک لیٹر پیڈ اور قلم اٹھا کر کچھ لکھ کر مجھے دیا۔ آپ کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بدقسمتی سے آج میرا گلا خراب ہے، میں بول نہیں سکتی، اس لیے لکھ کر بات کروں گی۔ میں نے کہا آپ سے ملنے کی بہت آرزو تھی، لیکن فریکچر کی وجہ سے آ نہیں سکی۔ البتہ بچوں سے آپ کے بارے میں معلوم ہوتا رہتا ہے، وہ آپ سے بہت مانوس ہو گئے ہیں۔ ہمسائی نے کاغذ پر لکھا میں بھی آپ کے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا کیا آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ مطلب آپ کو کیا کہہ کر پکاروں؟ انہوں نے لکھا نام میں کیا رکھا ہے؟ تمہارے بچے مجھے گرینڈ ماں کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو ممی کہہ لو۔ اسی وقت ملازمہ اشیائے خرد و نوش سے بھری ٹرالی لے کر آئی۔ انہوں نے اسے ٹرالی وہیں چھوڑ کر واپس جانے کا اشارہ کیا، پھر میری خاطر مدارات کرنے کو اٹھیں۔ میں نے کہا آپ بیٹھیے، میں خود لے لیتی ہوں۔
میں نے ایک کپ چائے لے لی اور پوچھا، کیا آپ ہمیشہ اسی طرح باپردہ رہتی ہیں؟ انہوں نے لکھا، ہمارے ہاں دستور ہے، بیوہ عورت ساری زندگی اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی۔ میں نے کام کی بات کرنے کا سوچا اور کہا، میں اپنے بچوں کو آپ کے گھر بڑے اعتماد سے بھیجتی ہوں، لیکن کچھ عرصے سے میرے بچے عجیب و غریب سوال کرنے لگے ہیں۔ میں نے کئی بار آپ کے ملازم کو اپنے بچوں سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں وہ کس کے ایما پر میرے بچوں کو ورغلا رہا ہے۔ انہوں نے کاغذ پر لکھا، میں اپنے ملازم سے خود بات کروں گی۔ میں نے کہا، نہیں، آپ بس یہ مہربانی کریں کہ اگلی بار راحیل یا شرجیل آپ کے گھر آئیں تو آپ انہیں آنے سے منع کر دیں۔ وہ لکھنے کی بجائے بولیں، میں ایسا نہیں کر سکوں گی اور نہ ہی تم ایسا کرنا۔ ہمسائی کی آواز اور لب و لہجہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ مجھے تو گھر میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوا تھا کہ وقت برسوں پیچھے جا کھڑا ہوا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، اب چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں، میں نے آواز پہچان لی ہے۔ تو یہ آپ تھیں جو میرے بچوں کو میرے خلاف کرنے کے لیے اپنے ملازم کو استعمال کر رہی تھیں۔ وہ بولیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹی۔ میں نے کہا، ہم تو آپ سے بہت دور چلے آئے تھے، سوچا تھا اپنے بچوں پر ماضی کی پرچھائیاں پڑنے نہیں دیں گے، لیکن آپ ہمارا سکون تباہ کرنے یہاں بھی آ پہنچیں۔ میں آپ کا گھناؤنا کھیل سمجھ گئی ہوں ممی، لیکن اگر آپ چوری چھپے آ کر میرے پڑوس میں ڈیرا ڈال سکتی ہیں تو میں بھی چلا چلا کر لوگوں کو آپ کی اصلیت بتا سکتی ہوں۔ وہ گڑ گڑا کر بولیں، مجھے اتنا ذلیل مت کرو، میں مانتی ہوں مجھ سے زیادتیاں ہوئی ہیں، مجھے اپنے ہر ظلم اور ہر جرم کا اعتراف ہے، تم جو سزا دینا چاہو دے لو، لیکن میں سچ کہتی ہوں، میں تمہارے بچوں کو بھڑکانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا، ہم نے آپ سے فریب ہی نہیں زہر بھی کھایا ہے، آپ پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ وہ بولیں، میں حلفاً کہتی ہوں میں نے تمہارے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی۔ تو پھر آپ کے ملازم کو کیا پڑی ہے کہ میرے بچوں کو میرے ماضی کی باتیں بتائے؟ ابھی حارث اور فرحین کی جان لے کر آپ کا دل نہیں بھرا؟ کیا مجھے اور بھیا کو مرتے دیکھیں گی تو آپ کو چین آئے گا؟ ایسی باتیں مت کرو، خدا کرے تمہیں میری عمر بھی لگ جائے۔ تم نہیں جانتی میں تمہارے لیے کتنا روئی ہوں، کتنا تڑپی ہوں۔ مجھے ایک بار معاف کر دو۔ معاف تو آپ ہمیں کر دیں۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے پڑوس میں میری خود غرض ماں بہروب بدل کر آ بسی ہے، تو میں اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے کی بجائے گھر میں قید کر دیتی۔ اب بھیا سے کہوں گی کہ جلد سے جلد اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلیں۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایسا ظلم مت کرنا زریں، میں بہت مایوس اور دکھی ہوں۔ اتنی بڑی دنیا میں میرا نہ کوئی دوست ہے نہ غم گسار۔ بے شک تم اپنے بچوں کو یہاں آنے سے روک لو، لیکن یہ مکان چھوڑ کر نہ جانا۔ میں آئندہ ان سے نہیں ملوں گی، دور سے دیکھ لوں گی، دور سے تمہاری آواز سن لوں گی، لیکن اگر تم کہیں اور چلے گئے تو میرے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ہم بھی تو ایک مکفل کمرے میں ہوا روشنی سے محروم رہا کرتے تھے، ہمارا بھی ایک ایک دن ایک ایک صدی کی طرح گزرا ہے۔ بولیں، میں نے ظلم کیا تھا زریں، مجھے میرے ظلم کے لیے معاف کر دو۔ میں برسوں سے تنہائی کا عذاب سہ رہی ہوں۔ میں تم سے محبت نہیں مانگ رہی، بس اتنا رحم کرو کہ مجھے اپنے پڑوس میں رہنے دو۔ آپ رہیں شوق سے، دربدر تو ہم ہوں گے۔ میں تمہیں دربدر کرنے نہیں آئی بیٹی، تمہاری جائیداد دینے آئی ہوں جو مجھے اپنے والدین کے ترکے سے ملی۔ ہم تھوکتے ہیں ایسی جائیداد پر جس کی خاطر ایک ماں اپنے بچوں کو قتل کرنے کی سوچے۔ تبھی ممی کے ملازم نے آ کر کہا، ڈاکٹر عارف آئے ہیں۔ ممی نے کہا، انہیں یہیں لے آؤ۔ بھیا اندر آئے تو الیک سلیک کرنے کی بجائے مجھ سے بولے، اچانک یہاں کیوں چلی آئیں؟ بھیا، انہیں پہچانتے ہیں آپ؟ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بھیا چپ رہے۔ ممی بولیں، عید پر عارف شرجیل کے ساتھ آیا تو اس نے مجھے پہچان لیا اور بہت برا بھلا کہا۔ بعد میں شرجیل نے مجھ سے پوچھا، کیا میں واقعی اس کی نانی ہوں؟ میں نے اسے ٹال دیا۔ وارث علی کی رائے تھی کہ مجھے شرجیل کو اعتماد میں لے کر حقیقت بتا دینی چاہیے۔ میں نے انکار کر دیا۔
مجھے معلوم نہ تھا وہ شرجیل کو خود بتا دے گا۔ میں نے کہا، ہمارا پتہ کہاں سے ملا آپ کو؟ بولی، وارث علی نے ٹی وی اسٹیشن سے خالد کے بارے میں معلومات حاصل کیں، پھر کراچی جا کر ثریا آفاق کو ڈھونڈا اور ان سے کسی نہ کسی طرح تمہارا پتہ لے لیا، پھر میں نے اسے انگلستان بھیجا۔ اتفاق سے تمہارے برابر والا مکان بک رہا تھا، اس کا سودا کر لیا۔ مجھے اندازہ تھا تم لوگ مجھے اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دو گے۔ وارث نے کہا، پہلے میں بچوں سے اپنا تعلق بناؤں، ان کا دل جیتنے کے بعد تم لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ وہی پہلی بار بچوں کو مجھ سے ملوانے لایا، اس کے بعد تمہارے بچوں سے میری محبت بڑھتی چلی گئی۔ میں نے کہا، بھیا، اس سے پہلے کہ ممی کا نوکر کوئی اور فساد پھیلائے، ہمیں اس علاقے سے چلے جانا چاہیے۔ ممی ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے میری تھوڑی کو چھونے کی کوشش کی تو میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ بولیں، میں 7 سمندر پار تم لوگوں کے لیے آئی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے بہت غصے سے کہا، کبھی ہمیں بھی آپ کی ضرورت تھی۔ کہنے لگیں، مجھ پر رحم کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ ہم بھی تو آپ کی اولاد تھے۔ میری آواز بھرا گئی۔ آپ کی راہ تکتے تکتے ہماری آنکھیں پتھرا جاتی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عارف، تم ہی زری کو سمجھاؤ، تم چاہو تو فقیر بنا کر مجھے اپنے دروازے پر بٹھا دو، میں ساری زندگی اس آس میں گزار دوں گی کہ کبھی تو تم مجھے اندر آنے کی اجازت دو گے۔ آخر آپ کو تکلیف کیا ہے؟ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، وہ دولت جس کی چاہ میں آپ نے ہم سے دامن چھڑایا تھا۔ وہ روتے روتے بولیں، وقت نے مجھے اس دنیا میں احمق ترین عورت ٹھہرا دیا ہے۔ میں نے جان لیا ہے کہ دنیا کی ہر وہ عورت جو اپنی اولاد سے غداری کرے، آخر میں میری طرح رسوا ہوگی، تنہا رہ جائے گی۔ تمہارے ڈیڈی کی موت کے بعد اگر میں نے 2-4 برس صبر سے گزار لیے ہوتے تو وہ آزمائش آخر گزر ہی جاتی اور آج ہم سب مطمئن زندگی جی رہے ہوتے۔ میں تمہاری مجرم بنی کٹہرے میں کھڑی نہ ہوتی۔ وقت نے مجھے بتا دیا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اسے لگام دے کر رکھنا چاہیے، اور حسن صرف فریب نظر ہے۔ یہ حسن ہی تو تھا کہ علی ضیاء کو اپنا اسیر کر لیا۔ اسی حسن کو ڈھلتے دیکھ کر میں کاسمیٹک سرجری کروانے چلی گئی۔ اگر میں یہاں ہوتی تو شاید علی ضیاء تم سے مراسم نہ بڑھاتا۔ اب میں رات دن روتی ہوں، پچھتاتی ہوں، اپنے آپ پر لعنت بھیجتی ہوں، حارث اور فرحین کی موت کا ماتم کرتی ہوں۔ مجھے یہ سوچ کر معاف کر دو کہ خدا بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، میں خدا نہیں ہوں۔ ممی نے بھیا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ عارف، تم مجھے معاف کر دو۔ بھیا بولے، مجھے افسوس ہے ممی، میں زری کا اعتماد نہیں توڑ سکتا۔ ہم نے زندگی کی ہر مصیبت کا مل کر سامنا کیا ہے۔ آپ کو اپنا گھر مبارک ہو، میں زری کو اور اس کے بچوں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وارث علی جو نہ جانے کب اندر آ گیا تھا، ممی سے بولا، دخل اندازی کی معافی چاہتا ہوں سرکار، لیکن میں آپ کو آپ کی اولاد کے سامنے مزید ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ ممی بولیں، وارث، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ سرکار، جب کسی نوکر کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا ایک ہی گھر میں گزرے تو وہ اپنے مالکوں کے نجی معاملات کو اپنا معاملہ ہی سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، اپنے مالکوں سے وفاداری میں تمہیں اتنی شرم نہ آئی کہ ایک بچے کو اس کی ماں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہو؟ کہنے لگا، میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، صرف آپ کی امی کا آپ لوگوں سے رشتہ ہی تو بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہماری سرکار کے شوہر آتش زدگی کی وجہ سے فوت ہوئے تھے، جس کے پیچھے آپ کی غلطی تھی۔ کیا غلط کیا ہے؟ اگر آپ اس روز حویلی میں آ کر فساد نہ ڈالتی تو آج علی باؤجی زندہ ہوتے۔ ممی نے اسے ڈانٹا، خاموش رہو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، معافی چاہتا ہوں سرکار۔ پھر مجھ سے بولا، آپ کیسے لوگ ہیں جی، اپنی اولادوں سے جھوٹ بولتے ہیں، خود غلطیاں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے، لیکن اپنے والدین کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ کو کوئی گناہ گار نظر آئے تو ہاتھ میں پتھر اٹھا لیتے ہیں، لیکن پتھر تو وہ مارے جو خود بے عیب ہو۔ پھر بھیا سے بولا، اتنا گڑ گڑانے سے تو اللہ بھی توبہ قبول کر لیتا ہے، ہماری سرکار کا آپ لوگوں کے سوا ہے ہی کون؟ اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑی۔
شرجیل کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے منہ چھپانے یا بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے کمرے سے نکل کر کہا، شرجیل یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا، میں تو روز یہاں آتا ہوں، آپ بتائیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ سب کے سامنے اپنی تصدیق پر میں خفیف سی ہو کر بولی، چلو گھر۔ وہ غصے سے بولا، آپ ایک فریبی عورت ہیں، دھوکے باز ہیں، آپ نے راحیل کے پاپا کو بھی قتل کیا ہے۔ میں نے پلٹ کر وارث علی کا گریبان پکڑ لیا۔ دیکھ بڈھے، تو نے کیا کیا ہے میرے بچے کے ساتھ، میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ ممی بولی، زریں ہوش میں آؤ۔ شرجیل نے نوکر کو مجھ سے بچانے کے لیے میری کلائی میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس نے اتنی سختی سے کاٹا کہ میری کلائی سے خون رسنے لگا۔ بھیا نے اس کو بڑی مشکل سے الگ کیا۔ وہ گھر کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی بدتمیزی کے بعد میرے اندر وہاں کھڑے رہنے کی سکت نہ تھی۔ ویسے بھی زخم پر مرہم پٹی کے علاوہ اینٹی ٹیٹنس انجیکشن لگوانا بھی ضروری تھا۔ بھیا کے ساتھ ہاسپٹل جاتے ہوئے میں نے راحیل کو تاکید کی کہ ہماری واپسی تک شرجیل سے کوئی بات نہ کرے۔ ہم واپس آئے تو اپنے گھر کی بالائی منزل کو شعلوں اور دھوئیں میں گھرا پایا۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ بھیا جلدی سے گھر میں داخل ہوئے۔ راحیل مجھے نظر آیا تو میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا بیٹے؟ موم، مجھے معلوم نہیں۔ اور شرجیل کہاں ہے؟ وہ اوپر ہی ہے۔ میں اندر جانے لگی تو کسی شخص نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا، پہلے ہی 3 لوگ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اندر جا چکے ہیں، آپ تو یہ حماقت نہ کریں۔ میں حیران تھی، بھیا تو میرے سامنے گئے تھے، باقی 2 لوگ کون تھے؟ تبھی فائر بریگیڈ کے مخصوص سائرن کی آواز سنائی دی، یا اللہ میرے شجی اور بھیا کو سلامت رکھنا۔ ذرا دیر بعد ہی بھیا شجی کو ہاتھوں میں اٹھائے باہر نکلے۔ وہ آگ سے محفوظ تھا۔ اسے بچانے والی ہستی ممی تھیں، جن کو فائر مین کافی جھلسی ہوئی حالت میں نکال کر لائے۔ وارث علی جو اپنے مالکوں کا حق نمک ادا کرنے کی خاطر ان کے پیچھے چلا گیا تھا، مردہ حالت میں ملا۔ بعد میں پتہ چلا کہ شرجیل، جو پہلے مشتعل تھا اور مجھ سے بدتمیزی کرنے کے بعد شرمسار بھی تھا، اس نے گیراج سے پٹرول کا ڈبہ اٹھا کر آگ لگا دی۔ راحیل اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ کچھ کر ہی نہ سکا۔ کسی پڑوسی نے فائر ڈپارٹمنٹ کو فون کر دیا۔ ممی نے دیکھا تو راحیل کو باہر رکنے کی ہدایت کی اور لوگوں کے منع کرنے کے باوجود شرجیل کو بچانے اوپر چلی گئیں۔ وارث علی ان کے ہمراہ ہی تھا۔ ان دونوں نے شرجیل کو بچا لیا مگر خود شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ وارث علی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس کی بیوی مجھے سب کے سامنے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے کالی چادر آپ نے اڑائی ہے، آپ نے حویلی میں آ کر اپنی امی جی کا سر بھی ننگا کیا اور اپنا بھی، آج مجھ سے میرے سر کا سائیں چھین لیا، میرا سر بھی ننگا کر دیا۔ اس کی بات کسی میخ کی طرح میرے دل میں اتر گئی۔ وہ ممی کی اور اپنی بیوگی کا الزام میرے سر ڈال رہی تھی۔ آتش زدگی کے حادثے کے بعد شرجیل اور ممی کو ایک ہی ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ بھیا نے ممی کی نگہداشت میں دن رات ایک کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے بھیا کو ممی پر مہربان دیکھا اور صدائے احتجاج بلند نہ کی۔ وہ ہمارے حق میں کتنی ہی سنگ دل تھیں، بہرحال ہماری ماں تھیں۔ ڈیڈی کی موت ممی کو ہم سے دور لے گئی تھی اور شرجیل کا بچ جانا مجھے ممی کے قریب لے آیا تھا۔ میں نے کہا، معلوم نہیں بھیا، غلطی پر میں تھی یا آپ؟ بولے، زریں، جب کوئی کشتی طوفان میں گھرتی ہے تو کوئی مسافر چیختا چلاتا ہے اور کوئی خود کو اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ میں نے جو کیا شاید وہ میری مجبوری تھی یا میری فطرت۔ تم نے جو کیا میں اسے بھی غلط نہیں سمجھتا۔ یا خدا، بھیا کا سا حوصلہ، استقامت، عفو و درگزر مجھ میں کیوں نہ تھا؟ وہ بولے، اگر ہو سکے تو ممی کو معاف کر دو۔ میں معاف کر چکی ہوں اور اب تو ممی نے ایک قرض بھی چڑھا دیا ہے مجھ پر۔ شرجیل کا بچنا خدا کے بعد ممی کا ہی احسان ہے۔ میں نے بھیا کے ہاتھ سے دوائی لی اور ممی کے زخموں پر لگانے لگی۔ کئی روز کی بے ہوشی کے بعد جب وہ ہوش میں آئیں تو انہوں نے سب سے پہلے شرجیل کا ہی پوچھا۔ جب میں اسے ان سے ملوانے لائی تو انہوں نے بے حد حیرانی سے مجھے دیکھا۔ ان کے آنسو کہہ رہے تھے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اگر ممی نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہا کی تھی
تو انتقام کی رو میں بھی بہت دور نکل گئی تھی۔ پھر ایک روز ہمارے قدم اسی سرزمین پر پہنچے جہاں ہماری جڑیں تھیں اور ہمارے پیاروں کی قبریں تھیں۔ کراچی کے ہوائی اڈے پر راحیل کی دادی نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا اور دن کے اجالے میں ہم ممی کے ساتھ ملتان میں اپنے نانا کی عظیم الشان حویلی کے دروازے پر پہنچے۔ پلک جھپکنے میں برسوں پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ میری آنکھوں میں اس شام کا منظر آ گیا جب اس حویلی کے عقبی دروازے سے 4 معصوم بچے اپنی ماں کے ساتھ چوروں کی طرح داخل ہوئے تھے۔ شہزادے شہزادیوں کی طرح پرآسائش زندگی گزارنے کے خواب کی ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی تھی۔ گھر میں داخل ہو کر ممی بولیں، آج سے یہ گھر تمہارا ہے، میں تمہاری باندی بن کر رہوں گی۔ پہلی فرصت میں زندان میں پہنچی۔ مجھے لگا میرے دل کے سارے زخم کھل گئے۔ چشم تصور سے میں نے دیکھا کہ حارث کو اپنی آغوش میں دبکائے بیٹھی ہوں، فرحین کو تھپک تھپک کر سلا رہی ہوں، بھیا کے بال تراش رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تا دیر میں اس زندان میں اپنے چہیتے بہن بھائیوں کو چھونے، پکڑنے اور انہیں سینے سے لگانے کی تگ و دو میں ہراساں پھرتی رہی۔ اس سال عید کے موقع پر ممی نے بہت بڑی عید ملن پارٹی منعقد کی۔ مجھے، بھیا کو اور بچوں کو اسٹیج پر بٹھایا اور مہمانوں سے اس طرح تعارف کروایا، خواتین و حضرات، یہ ہیں میرے بچے اور اس حویلی کے وارث۔ یہ کہہ کر ممی نے ہمارے بیچ کھڑی دیوار اپنے ہاتھ سے گرا دی۔ اب ہمیں اس حویلی میں آئے کئی برس ہو چکے ہیں۔ عید کے اگلے روز عید ملن پارٹی آج بھی اس گھر کی روایت ہے۔ میرے بچے اب جوان ہو چکے ہیں۔ راحیل امریکہ میں MS کر رہا ہے۔ ابھی تک پہلے کی طرح مؤدب اور فرما بردار ہے۔ اس کی دادی اب اس دنیا میں نہیں رہیں، مگر جانے سے پہلے وہ مجھے اس لڑکی کا اتا پتہ بتا گئی ہیں جسے راحیل پسند کرتا ہے۔ شرجیل میڈیکل کے فائنل ایئر میں ہے۔ ابھی تک ذرا سی بات پر مشتعل ہو جانا اس کی فطرت ہے۔ بھیا نے شادی نہیں کی، اپنا ہسپتال چلاتے ہیں۔ ان کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی ہے۔ اگر میں ان سے شادی کا اصرار کروں تو انگلستان واپس جانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ کبھی ہم تہی دامن ہوا کرتے تھے، مگر آج ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کمرہ جو کبھی ہمارا قید خانہ تھا، اب میری خوابگاہ ہے، اور بالا خانہ میرے لیے عبادت گاہ ہے۔ اس کی صفائی ستھرائی اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں۔ 5 وقت کی نماز یہیں ادا کرتی ہوں۔ میری آرزو ہے کہ مجھے موت اسی بالا خانے میں آئے۔ میں نے ممی کو معاف کر دیا ہے، نانی جان کو بھی معاف کر دیا ہے، لیکن حارث اور فرحین کو کسی قیمت پر بھلا نہیں پاتی۔ رات کے پچھلے پہر سے لے کر صبح کے دھندلکے تک میں بالا خانے میں حارث اور فرحین کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔